کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے باہر ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن انداز سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکائے پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اوہ ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سپونجی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراق پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے ذرا سی اس سے پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بیٹ پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر
وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگیں۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراق پہ پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سبین پھوپھو کا موبائل نمبر پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگ برنگی تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان میں حیا اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اسی لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل فون پہ کال ملائی تھی؟ اوہ، مجھے پھوپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھوپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھیں۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھوپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اسی لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں پھر آج تو پلاؤ میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پہ لگا کر آستینے کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیچکی میں چمچہ ہلانے لگیں۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ ارے نہیں نہیں، رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ آپ گوشت بھونیں، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لونگ روم میں آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے کدآور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراق پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔
ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹھ کباڑ رکھا تھا۔ وہ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا؟ مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کیں تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے ان کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا۔ یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پھر پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشان دہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کن پٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ غرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے لگی، چلانے لگی، چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبا کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی! وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑیں!
دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے اندر چلا آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور ادھ کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھیں؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا؟ منع بھی کیا تھا مگر یہاں کوئی سنے تو تب نہ۔ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھیں۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، میری سنتا کون ہے؟ اس گھر میں 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا، اور اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے سٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراک پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینز کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ۔ باڑ کے تختوں کی درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا ہلکا بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑ پھڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکید ٹخنے اور پاؤں جھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس روز ممی کو طعنہ دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی واپس پاکستان نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا۔ میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی۔ بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا۔
اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے تو میں اور ممی کچھ عرصہ کے لیے پاکستان آ گئے، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے، بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلیو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے، جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈی پورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے عاری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پہ ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے بہت محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہیں تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، خدیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی تھیں، ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی۔ انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسن گئی تھی، مایوس سی واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے صرف سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا ویلنٹائن ڈے، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ اس کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔
اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں سمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا تھا، اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جی نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی، نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی۔ بھئی جہان تو جہان تھا نا۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا۔ ہم دونوں اس کے لیے ایک گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے، 130 لیرز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پہ رکھا۔ یعنی کہ پاکستانی روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔